إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو. یاتوک رجالا، وہ تمہارے پاس پیدل آئیں، وعلی کل ضامر، یا ہر پتلے دبلے اونٹ پر سوار ہو کر آئیں، یاتین من کل فج عمیق، دور دراز کے راستوں سے سفر کر کے پہنچیں گے. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، حج کا موسم شروع ہو چکا ہے. چند دنوں تک عرفہ میں حج ہے. اور حج ہمیں کیا اسباق دیتا ہے، کیا سبق دیتا ہے، حج کا مقصد کیا ہے، آج کے خطبہ جمعہ میں اختصار کے طور پر اسی پر کچھ گزارشات عرض کی جائیں گی. اللہ ذوالجلال نے حج کو عظیم مقاصد اور پاکیزہ اہداف کے لیے مقرر کیا ہے. ان میں ایک چیز اللہ ذوالجلال کی توحید کا اعلان ہے، اور اللہ احکم الحاکمین کی بندگی کا عملی اظہار ہے. کیونکہ اس سفر میں بندہ اپنے نفس سے دنیا کے تمام تعلقات کو اتار پھینکتا ہے، اور دنیا کی رونقوں، دنیا کی چمک دھمک سے دور ہو کر اللہ ذوالجلال کے سامنے عاجزی کے ساتھ بھرے ہوئے دل، گریہ زاری کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے اللہ ذوالجلال کے سامنے متوجہ ہوتا ہے. اللہ احکم الحاکمین اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں، اے میرے فرمایا وَأَذِّن بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، دور دراز سے آپ کے پاس آئیں. اور پھر اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ. فرمایا کہ تم بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹ باتوں سے پرہیز کرو، اور یکسو ہو کر دنیا سے کٹ کر اللہ ذوالجلال کے ساتھ بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ. حنفاء للہ غیر مشرکین، حنیف بن جاؤ، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سب سے کٹ کر بتوں سے اور دیگر چیزوں سے کٹ کر اللہ ذوالجلال کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے،
بلکہ وہ اللہ ذوالجلال کے موحد بندے تھے۔ میرے بھائیوں دوستو، حج کے عظیم ترین مقاصد میں بندوں کے دلوں کو جوڑنا، اتحاد کی دعوت دینا، کیونکہ حج باہمی ملاپ کا میدان ہے، محبت و الفت کا موسم ہے، جس میں نہ لڑائی جھگڑا نہ دشمنی ہے، اور حج کی حقیقت وہی سمجھتا ہے جس نے نہ حاجیوں کو تکلیف دی، ان کے ساتھ بدتمیزی اور گالی گلوچ نہیں کیا، کیونکہ ایسا انسان اپنے اس برے رویے سے حج کی روح اور اس کی حقیقت کی بالکل مخالفت کرتا ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ مومن کا یہ حال ہے کہ مومن کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں حقد نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہتا ہے، ہر مسلمان کی سے ہمدردی چاہتا ہے۔ حج کے مقاصد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں، فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ فرمایا حج کے طے شدہ مہینے ہیں، ایام معلومات ہیں، اور یہ آج ایام معلومات چل رہے ہیں، عشرہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ فرمایا فاذکروا اللہ فی ایام معلومات، ایام معلومات میں اللہ کا ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ اور فرمایا جو حج کو لازم پکڑے اسے چاہیے، فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ نہ تو حج کے دوران بے حیائی کی بات کرے، نہ گناہ کا کام کرے، نہ لڑائی جھگڑا کرے۔ میرے بھائیوں دوستو، حج ایسی عظیم عبادت ہے جو بندوں کے درمیان فرق اور امتیازات کو ختم کرتا ہے۔ تمام لوگ کسی جگہ کے ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، کسی ملک کے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، کسی بھی نسل سے ان کا تعلق ہو، وہ سب ایک ہی میدان میں، ایک ہی لباس میں اللہ ذوالجلال کی ایک ہی پکار اور حمد کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں۔ گویا کہ حج زبانی طور پر ماذ دعووں کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی روپ میں سچ ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ابو نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مجھے اس شخص نے بے حدیث بیان کی جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق میں یہ خطبہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد، لوگو تمہارا رب ایک ہے، اللہ احکم الحاکمین ایک ہے، وان اباکم واحد، اسی طرح تمہارا باپ آدم علیہ السلام بھی ایک ہے۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، لوگوں یاد رکھو کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا احمر علی اسود ولا اسود علی الاحمر، کسی سرخ رنگ والے سفید رنگ والے کو کسی کالے رنگ والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اسی طرح کسی کالے کو کسی سفید رنگ کسی سرخ رنگ والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی اور پرہیزگاری، کیونکہ اللہ ذوالجلال کے ہاں اللہ ذوالجلال تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، تمہارے رنگوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے خاندان کو نہیں دیکھتے، بلکہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر تو دلوں پر ہوتی ہے کہ اللہ کا سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا، اللہ کے حکموں پر چلنے والا کون ہے۔ الا بلغت، لوگوں میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، لہذا کوئی شخص کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ
کہ وہ تکبر کے ساتھ مغرور جسم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرے، لوگوں سے کترائے، غریبوں مسکینوں سے دور بھاگتا ہو، حالانکہ حج کے مقاصد کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ نفس کے غرور، خود پسندی اور مخلوق کے درمیان عدل و انصاف قائم کرتا ہے، خود پسندی کو دور کرتا ہے، تکبر سے دور۔ اور میرے بھائیو دوستو، حج کے مقاصد میں ماضی بعید اور قریب کی ایمانی یادوں کا بھی تعلق ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آسان اور یکسوئی شریعت کے ستونوں سے جڑنا ہے۔ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ سچائی، اخلاص، بندگی، اطاعت، وفاداری اور قربانی کس بات پر گواہ ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، 81 سال کی عمر ہو گئی، بچے کی خواہش ہوئی، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں نیک بیٹا، بردبار بیٹا دیا۔ اب جب بیٹا بڑا ہوا، حکم ہوا اس بیٹے کو بھی اور اس کی ماں کو بھی، آج جہاں مکہ آباد ہے، نہ وہاں کوئی درخت، نہ وہاں کوئی رہائش، نہ وہاں کوئی انسان، فرمایا اس خاندان کو اللہ کے حکم پر وہاں چھوڑ آؤ۔ اسماعیل دودھ پیتے تھے، اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آج یہاں بیت اللہ ہے، وہاں ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا، کھجوروں کا ایک مشکیزہ، تھوڑا سا پانی بھی ساتھ رکھ دیا، واپس چلنے لگے۔ اماں جان پوچھتی ہیں، ابراہیم اس جنگل میں ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا، مڑ کر نہیں دیکھا۔ پھر وہ بھی اللہ والی تھی، نبی کی بیوی تھی، فرمانے لگی، اللہ امرک بہذا، ابراہیم کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ کیونکہ نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ فرمانے لگے، اللہ امرنی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب سنیے آج میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا، آج میرا اور آپ کا کیا حال ہوتا ہے جب اللہ کا حکم آ جائے۔ ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، معاشرے کو دیکھتے ہیں، بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں، بھائی اس میں میرا یہ نقصان ہوگا، اس میں میرے کے لیے یہ مشکلات ہیں، مگر اللہ ذوالجلال رحم فرمائے میری اماں جان پر، فرمانے لگی اذن لا یضیعنا، اگر یہ بات ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں کہ جو اللہ کے حکموں پر چلنے والا ہو، اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتے۔ آج ہماری حالت تو یہ ہے نا کہ ہم نے قربانی کے لیے قربانی کرنی ہے، 10 دن اپنے بالوں کو بھی نہیں کاٹنا اللہ کا حکم سمجھ کر، مگر جس طرح ہم نے جانور کی قربانی کی، ہم نے اپنی داڑھی کی بھی قربانی کر لینی ہے۔ حالانکہ قربان یہ داڑھی واجب ہے، یہ فرض ہے ہر مسلمان کے لیے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اس واقعہ میں فرما برداری اور اللہ پر اعتماد اور توکل اور اللہ ذوالجلال کے ساتھ کی اطاعت اور کامل الفت اور محبت ہے۔ جب حاجی اس مفاہیم کو اپنے ذہن میں لاتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ حج مال جسموں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کا نام نہیں ہے، بلکہ خالق کے ساتھ مخلص ہو کر اپنا تعلق بنانے کا نام ہے۔ مخلوق کے رویے، نظم و ضبط اور ہر معاملے میں اللہ احکم الحاکمین کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ انسان اپنے گھر میں ہو، اہل عیال میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، لہذا وہ کام جو اسلام کے خلاف ہیں، جو اس اخلاق کے خلاف ہیں، جو مروت کے خلاف ہیں، جس میں باہمی رحم دلی نہیں ہے، جس میں آپس میں محبت نہیں ہے، جس میں آپس میں الفت اور پیار نہیں ہے، میرے بھائی ایسا شخص حج کے مقاصد اور اس کی فضیلتوں سے دور ہے۔ اسی طرح جب حاجی صفا مروہ کی سعی کرتا ہے تو وہ اماں جان ہاجرہ علیہ السلام کی یادگار کو دل میں محسوس کرتا ہے۔ اس مقام پر مومنوں کے نفوس میں اللہ پر اعتماد، اللہ پر یقین اور آزمائش پر صبر ہے۔ اب بیٹا جب بڑا ہوا، اب بیٹا چھوٹا ہی ہے،
اماں دودھ پلا رہی ہے، اب وقت آیا پانی بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، اب دودھ بھی نہیں آتا۔ صفا پہاڑی پاس تھی، وہاں چڑھی، دیکھا کہیں دور کوئی بندہ نظر آئے، کوئی چیز نظر آئے، کوئی چیز نہیں نظر آئی۔ آخر مروہ کی طرف گئی، دوڑتی رہیں، بھاگتی رہیں، آخری طور پر 7 چکر لگائے، اور 7ویں چکر پر ایک آواز سنی، کہنے لگی کون ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے؟ اس جگہ جہاں اسماعیل لیٹے ہوئے تھے وہاں ایک فرشتے نے اپنے پاؤں پر مارا یا پیر کی ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اماں جان فوراً آئیں اور آ کر پانی چلو بھر بھر کر مشکیزے میں ڈالنا شروع کر دیا، منڈھیر بنانی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت زمزم، اللہ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر زمزم کو اسی حال پر چھوڑ دیتی، چلو پانی نہ لیتی تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ میرے بھائیو دوستو، اس واقعہ میں میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے کہ جب پانی بھی ختم ہو گیا، بچے کے ضائع ہونے کا خوف ہو گیا، اپنے رب سے مدد مانگنے کے لیے کھڑی ہوگی، اپنے رب سے اپنے جو اسباب سے اسباب کو اختیار کیا، اپنے اللہ کے ہاں محتاجی کا اظہار کیا، معاملے کو اللہ کے سپرد کیا، اور اس حال میں اللہ نے ان کی تکلیف کو بھی دور کر دیا، سختی کو بھی دور کر دیا، زمزم کا چشمہ قیامت تک کے لیے جاری کر دیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمزم بھوک کے لیے کھانا ہے اور بیماری کے لیے شفا ہے، لہذا سعی کرنے والے کے لیے مناسب ہے وہ اس پاکیزہ جگہ پر ہوتے ہوئے اپنے رب کے حضور اپنی محتاجی، عاجزی اور انکساری اور دلوں کی ہدایت، گناہوں کی مغفرت کو یاد رکھے، کیونکہ سعی اس بات کو یاد دلاتی ہے کہ کشادگی، نجات، محتاجی بے بسی کے بطن سے ہی جنم لیتی ہے، اور اللہ ذوالجلال کی عطا سچے دل سے اس کی پناہ لینے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، حج کے بنیادی مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنے تمام معاملات میں، اپنے تمام احوال میں اللہ ذوالجلال کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، کامل فرما برداری اختیار کرنا۔ میرے بھائیو دوستو، یہاں حاجی اس موقف کو بھی یاد کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے میں بیٹا لے لیا اور بیٹا اب جوان ہو گیا، ابراہیم بوڑھے ہو گئے، اب اولاد جب جوان ہوتی ہے، والدین بوڑھے ہوتے ہیں، بڑی حرصیں ہوتی ہیں، دل میں بڑی تمنائیں ہوتی ہیں، اب یہ کمائے گا، ہمیں کھلائے گا، لیکن ادھر معاملہ اور ہی تھا۔ فرمایا فلما بلغ السعي معه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اب حکم ہو گیا اس بیٹے کو جو مانگ کر لیا، جو بڑھاپے کا سہارا ہے، اسے ذبح کر دو، اسے ذبح کر دو۔ اب ذرا میرے بھائیوں اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ وہ کیا وقت ہوگا۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، داڑھی رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں، بیگم کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، بابا جی ہو گئے ہیں، اور ادھر کیا ہے، بیٹا ذبح کر دو۔ تو اب کیا حال تھا، بیٹے سے مشورہ ہو رہا ہے، بیٹا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں۔ آج کل کے بیٹا تھا کہ بابا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، ساری زندگی مانگ کر لیا، اب میرے ہی پیچھے پڑ گئے ہو۔ نہیں، ادھر بیٹا بھی ہونے والا نبی تھا کہ میرے ابا جان کو اللہ کا حکم ہے، کیونکہ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ دنیا میں اور کسی کو خواب آئے وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، صرف نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ تو اب بیٹا کیا کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔
ابا جان جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ کر گزریے، آپ کا کام چھری چلانا ہے، میرا کام صبر کر کے دنیا والوں کو دکھانا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو بیٹے کو بھی ذبح کر دیا جائے۔ اللہ، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نکلے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ بیٹا کہہ رہے ابا جان میری قمیص اتار لیجئے تاکہ مجھے اس میں کفن دے دیجئے۔ اب چھری چلا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ ہم نے آواز دی اے ابراہیم آپ نے اپنے وعدے کو، اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم محسنین کو، احسان کرنے والوں کو، اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ در حقیقت بہت بڑی آزمائی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جنت سے دمبا لا کر ذبح کروا دیا اور قیامت تک کے لیے یہ سنت کو جاری کر دیا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال ہمیں بھی حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے کہ اللہ کے حکم کے سامنے کامل طور پر جھک جانے، اس کے احکام کو بہترین انداز میں قبول کرنے کا اور لازوال ہمیشہ رہنے والا سبق ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ حج کے بنیادی مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کا شیطان کھلا دشمن ہے، شروع سے دشمن ہے، اور اس دشمنی کو انسان محسوس کرے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، اسے دوست نہ سمجھو۔ کیا معنی؟ جب وہ وسوسہ ڈالے، جب وہ حرام کی طرف لے جائے، جب وہ اللہ کے نافرمانی کی طرف لے جائے تو فوراً دل سمجھو کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا راہ ہے۔ میں رحمان کا بندہ ہوں، میں رحمان کی مانوں گا، شیطان کی نہیں مانوں۔ اس لیے بھائیو عبادتیں دو ہی ہیں، ایک اللہ رحمان کی عبادت اور ایک شیطان کی عبادت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی پوجا نہ کیجیے۔ کیا مانا؟ کہ رحمان کے مقابلے میں شیطان کی بات نہ مانیے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور شیطان تو ہمیں رب کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا یہ دشمن ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گھر سے نکلے، یہ جمرات کو کینکریاں مارتے ہیں، یہاں شیطان نے آ کے وسوسہ ڈالا، کہاں لے جا رہے ہو؟ خوابیں تو آتی ہی رہتی ہیں۔ فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ شیطان کو کینکریاں مارتے رہے، آگے بڑھتے رہے، اللہ کے حکم پر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اس وقت ہم نے آواز ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے اپنے خواب کو، میرے حکم کو پورا کر دکھایا۔ میرے بھائیوں دوستو، یہاں ہم کینکریاں مارتے ہیں، شیطان کے ساتھ مستقل دشمنی کا علاج اور اس کی مخالفت اپنے عہد کی تجدید کرتے ہوئے ہیں، کیونکہ جب کینکریاں ماری جاتی ہیں شیطان غصے میں آتا ہے، مومنوں کو، مومن اس کے وسوسوں کے مقام پر سجدیے کنکریاں مارتے ہیں۔ لہذا شیطان کے خلاف جہاد یہ ہے اس کی بات کو نہ مانا جائے، اللہ رحمان کی بات کو مانا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح منام ایام تشریق میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت یاد آتا ہے جب آپ نکلے تاکہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں،
یثرب سے 12 آدمی آئے تھے، وہ پہلے لوگ تھے جو اسلام لائے، یثرب میں اسلام لائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یثرب جس کو آج مدینہ کہتے ہیں وہاں چلے گئے۔ دراصل جان لینا چاہیے کہ حقیقت طاقت تعداد کی کثرت میں نہیں ہے، بلکہ دلوں کے ملاپ میں ہے، ان کی پاکیزگی اور اس اللہ کے منہج اور مقصد پر متحد ہونے کا نام ہے۔ اس لیے اللہ مالک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مومنو اللہ سے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزر جائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آیاته لعلكم تهتدون۔ فرمایا اللہ کی رسی کو، اللہ کے قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھو، فرقے نہ بنو، اور یاد رکھو تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ کے فضل نے تمہیں اکٹھا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضهم بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایسے ہے جیسے دیوار کی اینٹیں ہیں۔ فرمایا جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے۔ ثم شبک بین اصابعہ، پھر آپ نے اپنی انگلیاں اپنے دونوں ہاتھوں میں ڈال کر بتلایا کہ مومن اس طرح ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، مالک کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کا شکر یہ ہے اللہ کا بھی شکر کیجئے اور انہیں ضائع نہ کیجئے، کیونکہ ضائع کرنا فضول خرچی ہے، اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ پانی اور بجلی بھی اللہ کی نعمت ہے، آپ جانتے ہیں گرمیوں میں اس کی ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور کچھ لوگ فضول ہی ان کو استعمال کرتے ہیں، لہذا ان چیزوں میں بچت کرنی چاہیے۔ مومن فضول خرچ نہیں ہوتا، نہ ہی وہ بلا ضرورت بجلی کو استعمال کرتا ہے، نہ پانی کو ضائع کرتا ہے۔ وسائل کی بچت ایک اسلامی رویہ اور تہذیبی اخلاق ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنے اور اس اللہ ذوالجلال اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ یا اللہ مرحومین پر رحم فرما، ہمارے والدین پر بھی رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور انہیں صحت و عافیت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، اور جو تیرے پاس چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر، اللہ ان کے غضبوں کو معاف فرما کر انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ ہمارے ایک بزرگ بھائی ان کے کزن ڈاکٹر سہیب صاحب کا کل شیخو پورہ میں انتقال ہو گیا ہے، دعا فرمائے اللہ ذوالجلال ان کی اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔